ارے اعتبار کیوں؟ میں نہیں کہتا، امام مجاہد کہتے ہیں۔ اور امام مجاہد کون ہے؟ تمہارے بابا جی کہتے ہیں، ہاں تمہارے بابا جی کہتے ہیں، وہ ابن تیمیہ کہتا ہے، ان کا قول مل جائے تمہارے لیے کافی ہے۔ اے الخیر کلہ، ہر خیر کا کل۔ بتاؤ، مجھے بتاؤ، محتاج ہونے میں خیر ہے؟ محتاجی میں خیر ہے؟ ہاں یا اختیارات میں خیر ہے؟ ہاں بتاؤ، کبھی ہونے میں خیر ہے یا حسین ہونے میں خیر ہے؟ ہاں حسن میں خیر ہے نا؟ تو ماننا پڑے گا تمام حسن عطا فرما دیا، ہر حسن عطا فرما دیا، حسن کی ہر قسم عطا فرما دی۔ ہاں 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 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر مدرسہ قائم کیا ہے حضرت نے۔ حضرت عائشہ حسن مصطفیٰ کو بیان کرتی ہے۔ حضور کے سارے جسم کا حسن تو بہت بلند و بالا، بہت عرفہ والا۔ اچھا، حضرت عائشہ سے پہلے حضرت میمونہ کی بات سنیں۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ حج کے ایام ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہیں، میرے والد محترم کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھ رہے ہیں، اور مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ آقا کے چہرے کا حسن ایسا تھا، مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں نظریں اٹھا کے ان کے حسین چہرے کو دیکھوں۔ کہا میں نے نظریں جھکائی ہوئی تھی، اور جھکی ہوئی نظروں سے میں آقا کے قدمین مبارکین کو دیکھ رہی تھی، قدمین کو دیکھ رہی تھی، اور قدمین بھی پورے نہیں، پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کو دیکھ رہی تھی۔ کہا آقا کے قدموں کے انگلیوں کا حسن ایسا تھا، ایک مدت ہو گئی ابھی تک وہ حسن میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ ابھی تک وہ حسن، آقا کے پاؤں کی انگلیاں اتنی حسین ہیں، مدت ہو گئی ابھی تک وہ نظارہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں یہ تو ان کے قدموں کی انگلیوں کا حسن ہے، ایک مرتبہ دیکھ لے ساری زندگی وہ حسن آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا، تو بتاؤ یہ ان کے قدموں کی انگلیوں کا حسن ہے، ان کے چہرے کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ ان کا چہرہ کتنا حسین ہوگا؟ ان کے چہرے کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ چہرہ کتنا حسین ہے؟ ارے چہرہ تو بہت حسین ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں تمہیں آقا کے کانوں کا حسن بیان کرتی ہوں۔ آقا کے کان کتنے حسین ہیں، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کا حسن کیا ہے؟ کہا رات کے وقت کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، رات کے وقت کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور کالے بادلوں کے پیچھے چاند ستارے چمکتے دھمکتے نظر آ رہے ہیں۔ کہا آقا کی کالی زلفوں کو جب کوئی پیچھے سے لٹکتا ہوا دیکھتا تو ان لٹکتی ہوئی زلفوں کے پیچھے آقا کے کان یوں حسن کا نظارہ پیش کرتے جیسے کالے بادلوں کے پیچھے چاند ستارے چمک رہے ہیں۔ یہ ان کے چہرے کا حسن ہے۔ میں سارا حسن تو کیا بیان کروں بھائی، سارا حسن بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ میں نے تو صرف سر مبارک کے بالوں سے، فقط پاؤں کی انگلیوں کا سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، سہن پھول، بدن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، سہن پھول، بدن پھول۔ یہ میرے آقا کا حسن ہے، سر سے قدم تک میرے آقا کے حسن کو دیکھو۔ دندان و لب و زلف و رخ شہ کے سیبائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول، لب پھول، دہن پھول، سہن پھول، بدن پھول۔ کیا بات ہے، بھلے ہی آئے گا یہ کے لیے تو دنیا ہی آئے۔ تو حسن بھی عطا فرمایا تو کل عطا فرمایا، بعض حسن بھی عطا فرمایا، کل عطا فرمایا۔ اچھا میں کیا کہہ رہا تھا، اختیارات میں خیر ہے یا محتاج ہونے میں خیر ہے؟ مختار ہونے میں خیر، محتاجی میں کیا خیر ہے؟ جو کہتا ہے حضور کو بعض اختیارات دیے گئے، نانا انا اعطینا کل کوثر، اے الخیر کلہ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، یعنی ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ جب ہر عقل مند شخص یہ مانتا ہے کہ اختیارات میں خیر ہے، مختار ہونے میں خیر ہے، تو ماننا پڑے گا میرے آقا مختار کل بھی ہیں، میرے آقا کو اللہ نے تمام اختیارات عطا فرمائے۔ کیسے کیسے اختیارات فرمائے؟ وہ انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ڈوبا سورج افق پہ پھر بلند ہو جاتا ہے،
میرے آقا کی اطاعت یہ چاند بھی کرتا ہے، یہ ستارے بھی کرتے ہیں، یہ سورج بھی کرتا ہے۔ میرے آقا کے اختیارات کا عالم یہ ہے، وہ چلتے ہیں تو دریاؤں کو روانی مل جاتی ہے، وہ ٹھہرتے ہیں تو پہاڑوں کو ٹھہراؤ مل جاتا ہے، انہیں غصہ آئے تو یہ آسمان سرخ ہو جائے، وہ مسکرائیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جائے۔ مجھے کہنے دیجئے آمنہ کا لال آنکھیں بند کرے تو رات کو اندھیرا مل جائے، محمد عربی آنکھیں کھولے تو صبح کو سویرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں یہ، میرے آقا کے۔ اور جب اعلیٰ حضرت نے آقا کے ان اختیارات کو سمجھا اور اس کلہو کے فلسفے کو سمجھا تو وہ بریلی کا کلندر وجد میں آ کے بریلی کا محدث کہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھپن، پھپن میں دلہن، سزائے مہن پیسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھپن، پھپن میں دلہن، سزائے مہن پیسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ اور جب کل کی حقیقت پر غور کیا تو بریلی کا کلندر وجد میں آ کے کہتا ہے رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے الخیر کلہ، اے الخیر کلہ۔ ہاں وہ کہتا ہے نا، جو کہتا ہے یہ فقط اشعار ہیں، شعر ہیں، میرے اعلیٰ حضرت کی ہر بات قرآن و سنت کی آیات پر مبنی ہے۔ بھائی جب آیات سے ثابت ہے کہ یہ ہر ایک کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ لوگ کیوں نہیں سمجھتے بھائی؟ ہر ایک کو سمجھ میں آ جانی چاہیے نا یہ بات۔ ہم بھی قرآن پیش کرتے ہیں، آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں، حضور کی تعلیمات کی روشنی میں تشریح کرتے ہیں، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اسلاف کے اجماعی عقائد کو بیان کرتے ہیں، سلف الصالحین کے نظریات کو پیش کرتے ہیں۔ کیا یہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ کیا یہاں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کی جاتی؟ کیا یہاں اس منہج پر اہل سنت کے سٹیجوں پر تزکیہ نفس کے روحانی مراحل طے کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا؟ گناہوں سے بچنے کا پریکٹیکل میتھڈ نہیں سکھایا جاتا؟ کیا اعلیٰ حضرت کے ماننے والے نہیں سکھاتے؟ کیا غوث و خواجہ کے ماننے والے نہیں سکھاتے؟ ہر سٹیج پر سکھایا جاتا ہے، تربیت کی جاتی ہے، لوگوں کو گناہوں سے بچنے کے پریکٹیکل میتھڈ سکھائے جاتے ہیں۔ یہاں تو کیا برطانیہ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں وہ لوگ جو غیر مسلم تھے، ایتھیسٹ تھے، کرسچنز تھے، یہودی تھے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے متعارف ہو کر، میرے خواجہ غریب نواز کی تعلیمات سے متعارف ہو کر، متاثر ہو کر آج وہ عشق مصطفیٰ کے ترانے لاپ رہے ہیں۔ قرآن کے بھی عالم ہیں، حضور کے فرمان کے بھی عالم ہیں۔ ہمارا پیغام کوئی محدود پیغام نہیں ہے۔ ہاں عطاء رسول فی الہند، خواجہ خواجگاں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جن کی وجہ سے آج دین اسلام کا پیغام ہم تک پہنچا۔ شرک کے فتوے لگانے والوں، اگر خواجہ غریب نواز نہ آتے تو آج مندروں میں بیٹھے گھنٹیاں بجا رہے ہوتے تم۔ آج اگر کلمہ پڑھا ہے تم نے تو یہ خواجہ خواجگان کے میکدائے تربیت کا فیض ہے کہ تم کسی غیر مسلم کے بھگوان کو نہیں پکار رہے، تم اللہ کو پکار رہے ہو، اللہ کے حبیب کو پکار رہے ہو۔